تیر انداز اکٹھے کر دیے، ارد گرد اکٹھے ہو گئے. سارا دن سینکڑوں ہزاروں تیر اس شہر کے اندر برسا رہے ہیں. اندر لوگ زخمی ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں. مگر عجیب بات یہ ہے کہ جواب میں کوئی تیر اس شہر سے ان فوجیوں کی طرف نہیں آتا. جب کبھی یہ دیوار کے قریب آتے تو مزاحمت ہوتی، دور سے تیر اندازی کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. شام ہوئی، قلعہ فتح نہ ہوا تو تھکے ہارے تھکے ماندے فوجیوں کو طبا نے کہا کہ آج آرام کر لو، صبح حملہ کریں گے اور بھرپور حملہ کریں گے. فوجی اپنے خیموں میں آ گئے. شام ہوئی، قلعے کا چھوٹا دروازہ کھلا، 6 افراد باہر آئے. ان لوگوں نے سروں پر کھجوروں کے تھال رکھے ہوئے، کندھوں پر پانی کے مشکیزیں ہیں. سیدھا چلتے ہوئے حملہ آور فوجیوں کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے یمن کے فوجیوں، تم جس نیت سے بھی آئے ہو، تمہارا ارادہ جو بھی ہو، مگر ہو تو ہمارے مہمان. سبحان اللہ. بڑی سٹ ماری جی، بڑی سٹ ماری. آئے گندی نیت سے ہو، جس نیت سے آئے ہو، مگر ہو تو ہمارے مہمان. بادشاہ نے تمہیں آرام نہیں کرنے دیا، آتے ہی تیر اندازی پر لگا دیا. سارا دن تم نے محنت کی، شام ہو گئی، تمہیں بھوک لگی ہوگی. ہمارے شہر کی کھجوریں بڑی میٹھی ہیں، کھجوریں کھا لو. سبحان اللہ. ہمارے شہر کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا ہے، یہ پانی پیو. وہ فوجی حیران ہے، یہ کیسے لوگ ہیں. طبا نے یہ منظر دیکھا، کہا کہ ان لوگوں کو میرے پاس بلاؤ. لوگوں کو بلوایا گیا. کہتا ہے کہ جانتے ہو کہ میں کون ہوں، کس نیت سے آیا ہوں، کیا تم جانتے ہو؟ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور کہتا ہے کہ ہاں اے بادشاہ، ہم جانتے ہیں کہ طبا تیرا نام ہے، ہمجری خاندان سے ہو، یمن کے بادشاہ ہو. تم ہمارے شہر پر قبضہ جمانے آئے ہو، ہمارے سروں کو تن سے جدا کرنے آئے ہو، ہمارے سینوں میں تیر ترازو کرنے آئے ہو، ہمارے بچوں کو تم یتیم بنانے آئے ہو، ہماری بیویوں کو تم بیوہ اور لونڈیاں بنانے آئے ہو. اے بادشاہ، سب جانتے ہیں. اس نے کہا یہ سب جانتے ہو تو کیا تمہارے اندر غیرت نہیں؟ کیا تمہارے اندر حمیت نہیں؟ کوئی جوش نہیں، کوئی جذبہ نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ یہ بات نہ کر، غیرت بھی ہے، جوش اور جذبہ بھی ہے. ہمارے بچے تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوتے ہیں. ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، ہم مرنا اور مارنا بھی جانتے ہیں. لیکن بادشاہ بات یہ ہے کہ جب ہم میدان میں اترے نا تو بہت سے تمہارے فوجی مریں گے، بہت سے ہمارے لوگ مریں گے. اے بادشاہ، ہم ابھی مرنا چاہتے نہیں. یہ عجیب بات ہوئی. جس طرح میرے کچھ عزیز بیٹوں کو، بھائیوں کو بات یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا. طبا بھی حیران ہے. طبا نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جنگ کے معاملے میں یہی تو بزدلی ہے، یہی تو خوف ہے کہ تم موت سے کترا رہے ہو، موت سے گھبرا رہے ہو. وہ بہادر موت سے ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے اور کتراتے نہیں ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے بادشاہ، موت سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہاں معاملہ محبت اور عشق کا ہے. اسی لیے چاہتے ہیں کہ کچھ دیر زندہ رہیں، مرے نا. اس نے کہا یہ تو بتاؤ، اس جنگ کے میدان میں، اس شہر میں رہتے ہوئے موت، یہ محبت، عشق، پیار، محبت کہاں سے آ گیا؟ تو وہ شخص بتاتا ہے کہ اے بادشاہ، ہم نسلاً یہودی ہیں، اس شہر کے باسی ہیں. میرا دادا وہ بھی یہودی عالم تھا، تورات اور زبور کا بہت بڑا عالم تھا. اس کے بہت سے شاگرد، بڑے دور دور کے اساتذہ سے اس نے اسباق حاصل کیے تھے. اس نے تورات میں پڑھا، اس نے زبور میں پڑھا، اس نے علماء سے سنا، اس نے سینہ بہ سینہ آنے والے علم کو حاصل کیا کہ اللہ رب العزت کو اپنے آخری نبی سے بڑی محبت ہے. سبحان اللہ. اس کائنات کو بنایا ہے تو اس نبی کے لیے، سجایا ہے تو اس نبی کے لیے، کائنات کے نظام کو چلایا ہے تو اس آخری نبی کے لیے. اب یہ
बादशाह को तजस्सुस जागा। उसने कहा अच्छा फिर? कहा कि मेरे दादा को जब ये मालूम हुआ तो उस नबी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने ये समझने की कोशिश की कि वो आखिरी नबी कहाँ आएगा, किस खित्ते में आएगा। उसने उलमा से जाना, समझा, पढ़ा। मालूम हुआ कि नबी जहां आएगा अरब का खित्ता होगा, अरब की सरजमी होगी। वहां आएगा जहां खजूरों की बहुतात होगी, पानी के मीठे चश्मे होंगे। तो मेरा दादा अरब के सहराओं बियाबानों में गया, करिया करिया, बस्ती बस्ती गया, शहर शहर, नगर नगर गया। सारी निशानियां जो नबी के शहर की निशानियां थी मेरे दादा ने पाई तो इस शहर यसरब में पाई। मेरे दादा ने अपने माल मनाल को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, सिर्फ बीवी बच्चों को साथ लिया, खानदान के कुछ लोगों को साथ लिया। सहराओं, बियाबानों, जंगलों को पार करते हुए मेरा दादा इस यसरब शहर में आन ठहरा। उसने कहा अच्छा तेरा दादा ऐसी मोहब्बत वाला कि उस आखिरी नबी की मोहब्बत में सारा कुछ छोड़कर शहर में आ गया, तो क्या तेरे दादा ने उस नबी की जियारत कर ली? वो कहता है कि नहीं बादशाह, मेरा दादा उस नबी की मोहब्बत में गिरफ्तार तो था, दिन रात मेहनत करता, उस नबी का तज़किरा करता, मगर जिंदगी ने वफा न की। मेरा दादा मरने से पहले वसीयत कर गया कि मैं मरूं तो मेरी कब्र इस शहर के अंदर बना देना। अच्छा तो क्या तेरे बाप ने फिर उस नबी की जियारत कर ली? वो कहता है कि बादशाह मेरा बाप भी उस नबी के जिक्र करता था, उसके इंतजार में था, मगर उसकी जिंदगी ने वफा न की। वो मरने लगा तो वसीयत कर गया था कि मैं मरूं तो मेरी कब्र इस शहर में मेरे बाप की कब्र के साथ बना देना। अब तुबा तीसरा सवाल करता है, अच्छा तो क्या तूने उस नबी की जियारत कर ली? अब वो कहता है कि बादशाह अभी जियारत नहीं की, इसीलिए तो जिंदा रहना चाहते हैं ताकि उस नबी के हुस्न और जमाल की एक झलक पा तो ले। भाई अजीब बंदे हो, वो अल्लाह का नबी न जाने कब आए, मरते जा रहे हो, तहे खाक पहुंचते जा रहे हो, वो अल्लाह का नबी न जाने कब आए। अब इसका जवाब सुनिएगा, सर के कानों से नहीं दिल के कानों से सुने। जब यहूदी आलिम को तुबा ने ये कहा ना कि भाई न जाने किस नस्ल से हो, कौन सा मिजाज है, वो अल्लाह का नबी न जाने कब आए, मरते जा रहे हो, तहे खाक पहुंचते जा रहे हो। तो अब ये यहूदी आलिम कहता है कि ऐ बादशाह सुन, वो अल्लाह का नबी जब भी आए वो आए 50 साल के बाद, 100 साल, 500 और 1000 साल के बाद आएगा तो इसी शहर में आएगा, चलेगा तो इसी शहर में चलेगा। वो जब नबी इस शहर में चलेगा तो उसके कदमों से उड़ने वाली धूल और मिट्टी जब हमारी कब्रों पर पड़ेगी, हमारी रूहों को चैन और करार आ जाएगा। किबला बाबा जी, गुलशने मंजूर, जामिया फरीदिया, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी खाजा कुतुब फरीद। तुबा ने जब ये सुना कि इतनी मोहब्बत वाले, इतने प्यार वाले, उसने कहा कि ऐ यसरब के बासियों सुनो, फिर तुमने उससे मोहब्बत का इजहार किया ना, उस नबी से मोहब्बत का इजहार किया, तो मेरी भी बात सुनो। मैं तुबा यमन का बादशाह, हिमजरी खानदान का चश्मो चिराग बेटा, तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद मेरा कोई फौजी तुम्हारे शहर की तरफ टेढ़ी आंख से नहीं देखेगा। कल ही यहां से रवानगी होगी, मगर मेरी एक दरखास्त है कि तुम शहर के बासी हो, पहले मुझे मालूम नहीं था, अब मालूम हुआ है, तो दिल चाहता है कि इस नबी के शहर को मैं अंदर से एक मर्तबा देख लूं, एक मर्तबा मुझे देखने दो। तो ये यहूदी उलमा कहते हैं कि बादशाह ठीक है देखो, मगर शर्त ये है तुम्हारे साथ कोई असला बरदार ना हो, कोई तीर तलवार वाला ना हो, अकेले आओ और देख लो।
بادشاہ نے کہا مجھے منظور. چلنے لگا تو اس کے وزیروں نے روک لیا. بادشاہ ذرا رک تو صحیح, ٹھہر تو صحیح. انہیں معلوم ہے کہ آپ بادشاہ ہو, حملہ کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دھوکے سے اندر لے جائیں اور اندر لے جا کر قتل کر دیں. وہاں تو آپ کے محافظ بھی نہیں ہوں گے. طبا نے اپنے وزیروں سے کہا اے میرے وزراء, اے میرے مشیران, تم صرف ان کے منہ سے نکلنے والی باتیں سنتے ہو, میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں. ان کی آنکھوں میں سوائے عشق کے, سوائے پیار کے کچھ اور ہے ہی نہیں. اور یہ تو خود عشق کے ناک کے ڈسے ہوئے ہیں, یہ تو خود عاشق ہیں. اور جو عاشق ہوتے ہیں وہ قاتل نہیں ہوا کرتے, عاشق تو مقتول ہوتے ہیں. یہ کہہ کر چلا, دروازہ کھولا گیا, وزراء اندر چلے گئے, مشیران اندر چلے گئے. ابھی طبا باہر کھڑا ہے. اس کے ان یہودیوں نے کہا ہے بادشاہ دروازہ کھول دیا ہے, اب اندر آتے کیوں نہیں, اندر تو آؤ. تو طبا کہتا ہے کہ لوگوں سنو, پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ آخری نبی کا شہر ہے, اب تو خبر ہو گئی کہ نبی آخر الزمان کا شہر ہے. آنے سے پہلے مجھ طبا کو جوتے تو اتار لینے دو. اپنے جوتے باہر اتارے, گردن جھکا کر اندر آیا. دل کی دنیا پلٹ چکی تھی, آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. کبھی روتا ہوا اس دیوار سے لپٹتا ہے, کبھی روتا ہوا اس دیوار سے لپٹتا ہے, اور کہتا جاتا ہے اے شہر کی در و دیوار, کیسی خوش قسمت ہو کہ تم نبی آخر الزمان کی زیارت کرو گی. خدارا جب تم زیارت کرو تو اپنے زبان حال سے کہہ دینا کہ اللہ کے نبی طبا سلام کہتا تھا, میرا سلام پیش کر دینا. اسی طبا نے ایک خط لکھوایا. سبحان اللہ. صحاح ستہ میں, حدیث کی تمام کتابوں میں اس خط کی تفصیل موجود ہے. خط لکھوایا اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی طرف طبا کا سلام ہو. اے اللہ کے نبی, میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے, میں نے آپ کا زمانہ نہیں پایا, میں نے آپ کو سنا نہیں ہے. اے اللہ کے نبی, میں آپ کو دیکھے بنا آپ پر ایمان لایا, آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لایا, آپ کے ہر حکم پر ایمان لایا. اے اللہ کے نبی, کل قیامت کے دن جب آپ اپنے دامن رحمت میں اپنے گناہگار امتیوں کو جگہ دیں تو خدا را مجھ طبا کو بھی یاد رکھیے گا. یہ خط لکھا, مہر لگائی, بند کیا, سیل کیا, اور اس یہودی عالم کو دے دیا کہ یہ اپنے پاس رکھو. اور اللہ کے وہ نبی اگر تیری زندگی میں آ جائیں تو یہ ان کی امانت ہے, پہنچا دینا. تیری زندگی وفا نہ کرے تو اپنے بیٹے کو دینا. یہاں پر کچھ علماء نے, علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ نے بھی, دیگر علماء نے ایک اور بات کی. اس بادشاہ نے 2 منزلہ مکان بنوایا, اسی جگہ پر بنوایا. مکان نبی آخر الزمان کے لیے کہ یہ مکان بنا رہا ہوں, یہ ان کے لیے ہے جو آئیں گے, جب بھی آئیں تو اس مکان میں ٹھہریں. اور اس یہودی عالم کو کہا جب تک وہ نہیں آتے تم اور تمہاری نسل اس مکان پر رہنا. اور یہ خط جو طبا نے دیا تھا 1000 سال کی مسافت طے کرتے کرتے پہنچا تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا تھا. اسی یہودی عالم کی نسل سے ہیں, اسی گھر میں ہیں. لوگ تو کہتے تھے نا کہ مصطفیٰ ٹھہرے ہیں ابو ایوب کے گھر. مصطفیٰ ابو ایوب کے گھر نہیں ٹھہرے, مصطفیٰ اپنے گھر ٹھہرے تھے, بلکہ ابو ایوب انصاری مصطفیٰ کے گھر ٹھہرے رہے. یہاں یہ بات کی وضاحت ضروری ہے. جامعہ فریدیہ گلشن منظور. بات مختصر کر دوں کہ مختصر سی بات سمیٹتا ہوں یہاں سے. جب